بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امریکی اخبار intercept.com میں ایک سٹوری شائع ہوئی ہے عمران خان صاحب کی سزائے موت کے حوالے سے۔ بڑی دلچسپ حقائق امریکی اخبار نے سامنے رکھے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ اسی امریکی جو انٹرسیپٹ اخبار ہے اس کی رپورٹ کو اگر آپ جسٹس عامر فاروق صاحب کے اس فیصلے کے ساتھ ملائیں جو انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت جو انہوں نے نہیں دی، رد کر دی تھی ضمانت، اس کا جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا تھا اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب پر جو دفعات ہیں ان میں سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ ان دونوں فیصلوں کو ساتھ ملائیں تو آپ کو انٹرسیپٹ کی اور جو جسٹس عامر فاروق صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ تقریباً دونوں ملتے جلتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین اگلی خبر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم نون جو ہے پنجاب میں 125 نشستیں قومی اسمبلی کی جیت جائے گی، یعنی پنجاب میں تقریباً 141 کے قریب نشستیں ہیں ٹوٹل، اور اس میں سے 125 مسلم نون جیت جائے گی۔ اور وہ کیسے جیت جائے گی جبکہ زمینی حقائق تو اس سے مختلف ہیں؟ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کس بنیاد پر یہ دعویٰ کیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو باقاعدہ طور پر جو ہے ورکر کنونشن کی کے پی کے اندر جو ہے خیبر پختونخوا کے اندر حکومت نے نگران حکومت نے باقاعدہ طور پہ انہیں اجازت دے دی ہے، اور یہ ورکر کنونشن جو ہے نوشہرہ اور پشاور میں ہوں گے، اور اس کی اجازت کیوں دی گئی ہے یہ بھی آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں گے۔ ناظرین آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو انٹرسیپٹ ہے اس نے جو سٹوری شائع کی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یاد کرواتے جائیں کہ یہ intercept.com وہی ادارہ ہے جس نے اس سے پہلے جو سائفر کا متن شائع کیا تھا، کچھ شائع کر دیا تھا، اور اس نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ یہ جو ہمیں سائفر کا متن ملا ہے یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اور اس کو انہوں نے شائع بھی کیا تھا۔ یہ وہی اخبار ہے۔ اب اس نے ایک اور سٹوری شائع کی ہے، اور اس سٹوری کے اندر جو انٹرسیپٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جو 11 پارلیمنٹ یعنی کانگریس کے رہنما ہیں، 11 پارلیمنٹیرین ہیں امریکہ کے، انہوں نے ایک خط لکھا ہے وزیر خارجہ امریکہ کے وزیر خارجہ کو، اور اس خط کے اندر ان پارلیمنٹیرین نے لکھا ہے کہ امریکہ پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے، اور اگر پاکستان کے اندر یہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تو امریکہ پاکستان کی امداد جو ہے وہ یعنی کہ پاکستان کی امداد جو ہے فوجی امداد جو امریکہ کر رہا ہے اس کو روکنے پر بھی غور کرے، کیونکہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اپریل میں جب ان کی حکومت ہٹائی گئی تو فوج اور سویلین اداروں کی مدد سے عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا، اور انہوں نے اس کے اوپر گہری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا بھی اظہار کیا، جو اس میں اہم لائنیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو وہی امریکی اخبار ہے وہ مزید لکھتا ہے کہ اسی خط کے اندر جو 11 پارلیمنٹیرین نے کانگریس کے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب پر غداری کا خفیہ مقدمہ درج ہے، اور اس میں ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے، جس کے اوپر ان امریکی پارلیمنٹیرین نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور وہ مزید لکھتے ہیں کہ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، اظہار رائے کی آزادی کو دبایا جا رہا ہے، جبری گمشدگیاں کی جا رہی ہیں، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ اب ناظرین یہ جو امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کو سزائے موت یا عمر قید دی جا سکتی ہے، تو اگر آپ اس کا موازنہ کریں جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو شاہ محمود قریشی صاحب کا فیصلہ ضمانت کا رد کیا ہے ضمانت کو، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ میں اس لیے ضمانت نہیں دے رہا کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب پر جو دفعات ہیں اس کے تحت سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی ہے، یعنی ریاست کے اندر یہ پائی جاتی ہے بات، اور یہ اس طرف سوچا جا رہا ہے کہ عمران خان کو روکنے کے لیے کم از کم اسے عمر قید ضرور دی جائے تاکہ وہ نہ باہر آ سکے اور نہ ہی اپنی الیکشن کمپین کر سکے۔ ناظرین اب اگلی خبر کی طرف آتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جو پاکستان مسلم نون ہے وہ پنجاب میں قومی اسمبلی کی 125 نشستیں حاصل کرے گی۔ اب ناظرین ٹوٹل نشستیں 141، اگر 125 جو ہے وہ مسلم نون لی جاتی ہے
تو پھر تو نہ تو استحکام پاکستان پارٹی کی کوئی سیٹ ہے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی بھی کوئی سیٹ نہیں، یعنی اور تو پھر کوئی بھی جماعت نہیں ہے کہ 2 سیٹیں کوئی آزاد امیدوار دی جائیں گے، یعنی مسلم لیگ نون جو ہے پنجاب میں کلین سویپ کرے گی۔ اب ناظرین ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو رانا ثناء اللہ صاحب کا جو دعویٰ ہے، اس میں اگر آپ زمینی حقائق، زمینی حالات اور جو مختلف سرویز آئے ہیں، جس میں آپ اینٹی پی ٹی آئی سروے بھی دیکھ سکتے ہیں، جنگ جیو گروپ کا سروے ہے اور بھی بہت سے دوسرے سرویز ہیں، جس میں 80% کے قریب جو ہے پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حمایت ہے۔ تو یعنی کہ ایک اس زمینی حقائق سے تو یہ بالکل مختلف ہے، لیکن ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو رانا ثناء اللہ صاحب کی بات ٹھیک بھی ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب اور مسلم لیگ نون کے لیے جس طرح کی سہولت کاری کی جا رہی ہے اور جس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے اور نواز شریف کو مستقبل کا وزیر اعظم بتایا جا رہا ہے، تو پھر تو مسلم لیگ نون یعنی جس طرح کی سہولت کاری ہو رہی ہے اس کے اوپر تو مسلم لیگ نون اور رانا ثناء اللہ صاحب کا دعویٰ ٹھیک ہے، وہ تو پھر 125 کیا 141 اور ساری نشستیں بھی پاکستان مسلم لیگ نون جیت سکتی ہے، اور اس کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ دھاندلی تو نہیں کہیں گے، بہت بڑا دھاندلا کیا جائے گا، اس کے بعد ہی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ 125 نشستیں جیت سکتی ہے، اور حقیقت سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، برا رانا صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی مدد کی جا رہی ہے تو وہ اس مدد کے بنیاد پر دعویٰ کر سکتے ہیں، ان کا دعویٰ ٹھیک بھی ہے۔ اب ناظرین اگلی خبر جو ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ اچھی خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب نگران جو حکومت ہے اس نے باقاعدہ طور پر KPK کے اندر ورکر کنونشن کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور یہ 2 ورکر کنونشن ہو رہے ہیں، ایک ان میں سے نوشہرہ میں ہوگا اور دوسرا پشاور میں ہوگا، اور یہ دونوں جو ورکر کنونشن ہیں ان سے خطاب جو ہیں وہ شیر افضل مروت صاحب کریں گے، جو کہ ایک بہت بڑے لیڈر کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 4 سدہ میں جو انہوں نے ورکر کنونشن کیا اور جس تعداد میں لوگ آئے، بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر آئے، اور ناظرین آپ کو یہ بھی ساتھ بتاتے چلیں گے یہ KPK کی جو حکومت نے PTI کو اجازت دی ہے، یہ کوئی خوشی سے انہوں نے اجازت نہیں دی یا کوئی لیول پلینگ فیلڈ کے لیے اجازت نہیں دی، بلکہ جس طرح 4 سدہ میں ورکر کنونشن ہوا اور لوگ آئے ہیں اور لوگوں نے پولیس والوں کو یہی کہا ہے کہ یہ ورکر کنونشن اور ریلی ہوگی چاہے آپ ہمیں گولی ہی مار دیں، تو اب جو KP کی نگران حکومت اور بڑے ہیں ان سب کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر ہم KP میں ایسا کام کرتے ہیں تو بہت ہی خطرناک نتائج ہوں گے، یعنی اس کے اللہ نہ کرے پاکستان کے لیے بہت خطرناک مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے عوام کا جوش جذبہ اور اس وجہ سے انہوں نے اجازت دی ہے، کوئی خوشی سے اجازت نہیں دی، بلکہ آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کو دعوت دی گئی کہ پنجاب میں بھی آپ آ کر ورکر کنونشن سے خطاب کریں، تو شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ KPK کی طرح لوگ اگر ہمت کریں 15 سے 20 ہزار لوگ جو ہیں ورکر کنونشن کے اندر آ جائیں تو پولیس بھی آپ کو نہیں روک سکے گی، تو میں پنجاب کے اندر آ جاؤں گا، لیکن اگر 15 سے 20 ہزار لوگ اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر میں پنجاب میں نہیں آؤں گا۔ تو ناظرین اب پاکستان تحریک انصاف اگر چاہتی ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ لے تو اسے خود لینا ہوگی، جس طرح KPK کے عوام نے لی ہے۔ اگر لوگ باہر نکلیں گے بہت بڑی تعداد میں تو پولیس بھی انہیں نہیں روک سکے گی، لیکن جب تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں تو پولیس انہیں آسانی سے روک لیتی ہے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔